مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کے گرد یہودیوں کا گھیرا دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے اپنے قدیم اور دیرینہ خواب کی تکمیل میں روز بروز آگے بڑھ رہے ہیں، مگر امت مسلمہ خواب غفلت کا شکار ہے، خصوصاً عرب ممالک جو بزعم خود قبلہ اول کے وارث تھے، انہوں نے بھی چپ سادھ رکھی ہے۔ ان حالات میں عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کی یاد آتی ہے کہ کس طرح اس نے یہودی سربراہ تھیوڈور ہرزل کے لالچ کو ٹھکرا کر اور اس کی سازشوں کو ناکام کر کے قبلہ اول کی حفاظت کی۔ آج بھی اسی کا وارث ترک صدر طیب اردگان اسی آن اور شان کے ساتھ تنہا اسرائیل اور امریکہ کی سازشوں کے سامنے کھڑا ہے۔ صدر طیب اردگان کا کہنا ہے کہ اگر بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہم مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ اپنا تازہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے جسے کبھی اسرائیل کے حوالے نہیں کریں گے۔ بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہم مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ صدر طیب اردگان کا کہنا ہے کہ بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہم مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے جسے کبھی اسرائیل کے حوالے نہیں کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی شدید مخالفت کی ہے اور مسلمانوں کو خبردار بھی کر دیا ہے۔ طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے جسے کبھی اسرائیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ترک صدر کہتے ہیں کہ امریکی صدر کا مڈل ایسٹ منصوبہ ناقابل قبول ہے جو فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کرتا ہے۔ منصوبے کا مقصد اسرائیل کے قبضے کو جائز قرار دینا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور فلسطین تنازع ختم کرنے کے لیے دو ریاستی حل تجویز کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل امن کی جانب قدم بڑھا رہا ہے۔ اس منصوبے سے فلسطینیوں کے پاس آزاد ریاست کے حصول کے لیے تاریخی موقع ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے آخری موقع ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی غربت اور تشدد کا شکار ہے۔ ان کا استحصال ان لوگوں نے کیا جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کا کہنا ہے کہ نئے منصوبے کے تحت کوئی فلسطینی بے گھر نہیں رہے گا اور فلسطینی عوام زیادہ بہتر زندگی گزارنے کے مستحق ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع ختم کرانے کے لیے دو ریاستی حل بہترین آپشن ہے۔ اس منصوبے کے تحت مشرقی بیت المقدس فلسطین جبکہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت رہے گا۔ ٹرمپ کے امن منصوبے میں اسرائیل آبادکاریوں کو 4 سال کے لیے منجمد کرنے کی تجویز شامل ہے، جبکہ فلسطینی علاقے کو دگنا کر دینا بھی ٹرمپ امن منصوبے کا حصہ ہے۔ امن منصوبے کی تجاویز سامنے آنے کے بعد فلسطین نے سختی سے ٹرمپ کے امن منصوبے کو مسترد کر دیا۔ فلسطین نے عالمی برادری سے ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کرنے کی اپیل کی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق بیان اشتعال انگیز ہے۔ بیت المقدس سے متعلق ٹرمپ کا پلان بیہودہ ہے اور مقبوضہ بیت المقدس فلسطین کی ہی سرزمین رہے گی۔ حماس نے کہا ہے کہ فلسطین کے عوام امریکی منصوبے کا مقابلہ کرے گی۔